الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان میں سے عہد کو پکا رکھنے کے واسطے 12 سرداروں کو منتخب کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ اسی آیت کے آگے حصے میں آ رہا ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور پھر اس عہد کو لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے ان میں سے 12 سرداروں کو منتخب کیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم یہ اگلے والے کام صحیح پابندی سے بجا لاؤ گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نماز کے پابند بن کے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، انبیاء پر ایمان لاتے رہے، جو بھی بعد میں انبیاء آئیں گے، اور انبیاء کی مدد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ یہ 5 کام تم نے کیے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں آخرت میں جگہ دوں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جس شخص نے ان عہدوں کا انکار کیا
تو بس سیدھے راستے سے وہ گم ہو گیا، گمراہ ہو گیا، گم ہو گیا سیدھے راستے سے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی کے اوپر تھوڑی بہت مہربانی کرے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کو کہو جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا، اللہ آپ کا بھلا کرے، شکریہ ادا کرو۔ تو جو انسان کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں وہ تو احسان بہت کم ہوتا ہے، تو جو کم احسان والے کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو جس کے احسانات ہی بہت بے شمار ہیں ان کا وہ شکر کیسے بجا لا سکے گا۔ حکم ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں کوئی چیز ہدیے میں دے تو تم اس سے بہتر ہدیے میں دو اس کو، اور اگر غربت ہے کچھ نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو جزاک اللہ خیراً احسن الجزا فی الدارین، شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اجر دے۔ تو آپ نے گویا کہ حق ادا کر دیا ہے، اس نے جو چیز دی ہے اس کا بدلہ اس کو دے دیا ہے کہ اس کو دعا جو دے دی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، جو کوئی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کا احسان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک معقول جماعت ایسی بھی ہے کہ جو ناقدری ہوتی ہے، بلکہ اپنے محسن کو صرف بھول نہیں جاتے بلکہ مزید اس کو ایک وقت کے بعد بدنام بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا ہے، بھلے وہ والد ہو، بھائی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی دفتر والا ساتھی ہو، تھوڑا تعاون اس نے کیا ہو، زیادہ کیا ہو، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے، اور اگر ہمت ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، میدان تیہ میں ہی، بس مقام اریحہ کے قریب ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اریحہ سے ہی شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں ہی آپ کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جو پیغمبر ہوگا وہ حضرت یوشع بن نون۔ یہ یوشع بن نون وہی بزرگ ہیں جن کو قرآن مجید نے لفتاہ کا لفظ کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو نوجوان لیا تھا بطور خادم کے یا رفیق سفر کے، وہ جو نوجوان ہے اس کو تقریباً تمام مفسرین نے یوشع بن نون لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہے۔ یوشع بن نون خاندان بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ بہرحال ان کو پیغمبر بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت دی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں 40 سال کی مدت یہ میدان تیہ میں سرگرداں ہو رہے ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوئی ہے، جہاد سے انکار کیا ہے۔ آپ ان کو سمجھانا، اب نسل نئی آ رہی ہے، دوسری نسل آ رہی ہے۔ جب پیغمبر وہاں فوت ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو بنی اسرائیلی تھے وہ بھی بہت سارے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اب اکثر جو جماعت ہے وہ اولاد ہے ان کی جو ہمارے ساتھ تھے، تو آپ لوگ ان کو سمجھانا، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا قالوا ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ اے موسیٰ ہم ہرگز اس جنگجو قوم کے خلاف جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے الا یہ کہ یہ خود بخود اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو پھر ہم اس علاقے میں فإنا داخلون داخل ہو جائیں۔ مزید سمجھایا تھا تو انہوں نے اور بے ادبی کی تھی کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ کو بہت ہی شوق ہے جہاد کا تو آپ جائیں، آپ کا رب جائے جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو سمجھایا کہ اب ذریت اولاد جوان ہو چکی ہے، وہ بڑے بڑے تقریباً فوت ہو چکے ہیں، ان پر محنت کرنا ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات مان جائیں۔ چنانچہ یوشع بن نون نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا تو یہ کافی حد تک ماننے والی جماعت بن گئی۔ کم لوگ تھے جو اسی طرح کے تھے، لیکن جب اکثریت بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تو جو کم پیچھے منکر قسم کے لوگ تھے وہ بھی مجبوراً پھر ساتھ چل پڑے۔ حکم ان کو یہ تھا کہ یہ جو تمہارا اپنا علاقہ ہے، ارض کنعان، یہ شام، یہ اردن، فلسطین، یہ بیت المقدس کا علاقہ شرق کا، یہ سارا تمہارا ہے، تم نے اس میں داخل ہونا ہے لیکن جہاد کے ساتھ، تب یہ آگے مقابلہ ہوگا، وہ لوگ یہاں سے رخصت ہوں گے اور تم اپنے علاقے میں آباد ہو جاؤ گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد، پوتے، نواسوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بلانے پر اللہ کے اذن کے ساتھ یہ مصر میں آباد ہوئے تھے، یہاں کنعان سے نکل کے گئے تھے تو 70 افراد تھے۔ اب یہ بنی اسرائیلی جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اپنے علاقے میں داخل ہوں گے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد تقریباً 26 سال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام زندہ رہے ہیں، اور ان کی وفات بیت المقدس میں ہوئی اور وہیں یہ مدفون ہے حضرت یوشع بن نون۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم تیار ہو گئی اور جہاد شروع ہو گیا۔ جب جہاد شروع ہوا سب سے پہلے مقام اریحہ سے جہاد شروع ہوا ہے، اور اسی میں وہ قوم جبارین بھی آباد تھی جس قوم کا نام عمالقہ ہے۔ یہ واقعاً جنگجو قوم تھی۔ وہ 12 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفتیش کے لیے جو گئے تھے کہ یہ کیسے لوگ یہاں آباد ہیں اور ہم ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے، ان 12 میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے اس وقت، اور دوسرے بزرگ وہ کالب تھے۔ بہرحال واپس آ کر انہوں نے یہ سب کو سمجھایا جو 12 ساتھ تھے کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمت نہ ہارنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور یہ سارے بت پرست ہیں، بت پرست کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، مشرک کا مقابلہ آسان ہے، ہم اللہ والے ہیں۔ لیکن یوشع بن نون کے اس ترغیب کو یا فضیلت کو یا اس واعظ و نصیحت کو ان دوسروں نے فراموش کر دیا تھا، اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا کہ وہ بہت سخت لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، جبکہ یہ سمجھاتے بھی رہے کہ انکار نہ کرنا جہاد سے۔ اب اللہ کے اذن سے یہ یوشع بن نون داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ علاقہ اتنا ظاہری تعمیر کے اعتبار سے پرکیف پرکشش تھا، مضبوط تھا، کہ وہ لوگ اپنے علاقوں میں بند ہو کے محفوظ ہو کے بیٹھ گئے، نہ باہر جہاد کے لیے نکلتے ہیں، نہ دروازے کھولتے ہیں، نہ مقابلہ ہوتا ہے، اور ادھر بہت سخت دیواریں ہیں، ان کو کیسے توڑا جائے۔ کہ دوسری قوم جو جبارین ہے اریحہ کے علاوہ، جن کو قوم عمالقہ کہا گیا ہے، یہ مضبوط قوم تھی، جنگجو تھی، مشہور تھے، ان کے خلاف جہاد کرنے کا پروگرام پہلے بنا دیا
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہ پھر اس کا مقام اریحا کا کریں گے۔ یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک بزرگ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ماننے والا رہتا تھا، جو مستجاب الدعوات بزرگ تھا، جس کو اکثر مفسرین نے بلعم بن باعورہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس شخص کو اس میں اعظم حاصل تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہمارے مقابلے میں آ رہی ہے، جہاد کرنا چاہ رہی ہے اور ہمیں اپنے علاقوں سے نکال دے گی، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ بلعم نے کہا میں کیسے ان کے خلاف بد دعا کروں؟ وہ تو ان کے پاس اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، میرے اپنے مسلک اور مذہب والے ہیں، میں بھی انہی کے مسلک پر ہوں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کروں؟ بہرحال قوم نے بہت گریہ زاری کی تو انہوں نے کہا چلو میں استخارہ کرتا ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی یہ دعا کرتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے تو پہلے یہ استخارہ کرتے تھے، اس میں ان کو کوئی اشارہ ہو جاتا تھا اس بات کا یا نفی کا، تو پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ استخارہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور ہدیوں کی ترتیب شروع کر دی ہے۔ ہدیے دینے بزرگ کو جب شروع کر دیے تو اس نے کہا چلو میں پھر استخارہ کرتا ہوں، دوبارہ چیک کر لیتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد جب لالچ آ گئی نا، حب الدنیا راس کل خطیۃ، استخارے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آیا سمجھ، اس بات نفی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منع ہوتا بد دعا کرنا تو پہلے کی طرح اشارہ ہو جاتا، تنبیہ ہو جاتی، یہ ٹھیک ہی ہے آپ کریں، ضرور بد دعا کریں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک سواری کا انتظام کرو، میں بنی اسرائیل فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پہاڑ لکھا ہے واللہ عالم، کوہ حیتان، اس کے پرلی طرف بنی اسرائیل تھے۔ ان کو جو خچر سواری کے لیے دیا گیا وہ بار بار بیٹھ جاتا تھا، یہ اس کو خوب مارتے تھے، پھر اٹھ کر تھوڑا سا چلتا تھا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کے بعد انہوں نے بہت مارا اور وہ نہیں اٹھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس خچر نے اس کو کہا، خچر نے کہا اس کو کہ اے بزرگ آپ دیکھتے نہیں ہیں سارے آگے فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے خلاف میں کیسے جاؤں، کیسے چل کے جاؤں؟ لیکن بہرحال پیچھے ہدیوں کے لحاظ سے یا جس دھمکی کے اعتبار سے وہ مجبور تھے، سمجھ رہے تھے کہ بد دعا صحیح نہیں ہے کرنی، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئے بد دعا کرنے کے لیے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ جو عمالقہ، اریحا اور یہ سارا علاقہ ہے، اس کا ایک بادشاہ تھا، شاہ بلقا اس کا نام تھا۔ اس نے بلعم باعورہ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے بد دعا نہ کی تو سولی کے اوپر آپ کو لٹکا دوں گا، اور ادھر ہدیے بھی لیے ہوئے۔ درمیان میں ایک بات سمجھاتا جاؤں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو اللہ پاک نے معرفت عطا کی، ولایت عطا کی، بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے یہ مقام چھن گیا اور چھن جاتا ہے۔ تقریباً اکثر بزرگوں سے یہ مقام جو چھنا ہے، اس کی وجہ علت اور مشترک علت وہ ایک ہی ہے کہ ان میں دنیا کی محبت آ گئی تھی۔ دنیا کی لالچ میں آ کے وہ بس اس طرف لگے تو جو مقام ولایت حاصل تھا وہ اللہ نے لے لیا ہے واپس۔ دھمکی تھی یا ہدیے تھے، بعض نے کہا اس کو بیوی نے اصرار کیا ہے کہ یہ ہدیہ وصول کرو، سب کچھ حالات درست ہو جائیں گے۔ جب گھر میں تربیت صحیح نہ ہو تو بیوی ایسی ترغیب دے گی، لوگ بہت سارے خود حاجی، نمازی،
چلہ تبلیغ سے روزہ فلان درس میں بیان میں تقریر میں بیٹھتے ہیں، بس اپنے حد تک یہ اپنی نیکی کو رکھتے ہیں، گھروں میں تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر ان کے آگے حالات موافق نہیں بنتے، یہ جو نیکی کرتے ہیں آگے ناموافق حالات آتے۔ اس وقت تک ولایت نہیں ہوتی، اللہ کا مقبول بندہ دوستو اس وقت تک انسان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم و تربیت نہ کرے اور ان کو اپنا ہم خیال نہ بنائے۔ یہ تو ضروری چیز ہے، کوئی نہیں پوچھ ہوگی اگر امریکہ تبلیغ کرنے نہ جا سکو نہیں پوچھ ہوگی آخرت میں، اگر بیوی بچوں کو صحیح راستے کے اوپر نہیں لگایا تو پوچھ ہوگی۔ قو انفسکم، امر کا صیغہ ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ لوگ دور دور تو تبلیغ کے لیے بڑے آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے گھر اور اپنے ماحول اور اپنے پڑوس میں تبلیغ سے کتراتے ہیں، اس لیے کہ اپنے عیب سامنے آتے ہیں نا۔ تبلیغ کے لیے تو خود کو درست ہونا پڑے گا، اور سب سے زیادہ عیب سے باخبر کون ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ انسان کے عیوب پر سب سے زیادہ باخبر وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے نیک ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ریاضت سب ترتیب سنت کے مطابق ہوگی۔ تدبیر بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس تدبیر پر عمل کرو تو بنی اسرائیل تمہارے اوپر فاتح نہ بن سکے۔ اپنے علاقے کی خوبصورت لڑکیوں کو مزید بناؤ سنگار کے ساتھ مرصع کرو، اور کچھ چیزیں بیچنے کے لیے ان کے مجاہدین میں ان کو بھیج دو، اور کوئی مجاہد ان کو اگر غلط نیت سے پکڑ کر کہیں لے جانا چاہتا ہے تو انہیں سمجھا دو کہ وہ چلی جائیں اور اس مجاہد کی وہ خواہش پوری کریں۔ اگر ایک بنی اسرائیلی مجاہد بھی مبتلا ہو گیا تو فتح نہیں ہوگی، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا لوگوں نے کیا، جب لڑکیوں کو بھیجا، ایک سردار اس کام میں مبتلا ہو گیا، ایک سردار زمری بن شلوم اس کا نام ہے، اور عورت کا نام کستبی لکھا ہے، ممکن ہے کسب سے ہو، کستبی بنت سور، مبتلا ہو گئے اور طاعون کی مرض پھیل گئی، مجاہدین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگ گئے۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے ایک بات نقل در نقل کرتے ہوئے لکھتے چلے گئے ہیں، جب میں اس بات کی تحقیق میں گیا تو پھر جو محقق مفسرین ہیں متقدمین میں، انہوں نے بات کو واضح کیا ہے۔ اکثر باتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف یہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، یوشع بن نون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضرور تھی، اکثر کتابوں والوں نے بھی لکھ دیا ہے، واعظین اور تقریر میں بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے گئے تھے اور جہاد میں فتح نصیب نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایک مجاہد اس طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی ممالکہ کے خلاف جہاد کرنے کی، اور اس وصیت پر عمل کرنے والے یوشع بن نون تھے، اور یوشع بن نون کے زمانے میں یہ بات وجود میں آئی ہے۔ بہرحال اس بات کے اوپر کہ جو غلطی کرے سزا کے اوپر مقرر حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے، بعض نے کہا پوتے، فحاس نامی مقرر تھے۔ جب یہ بات پتہ چلی، تحقیق سے ثابت ہو گئی، اس زمری کو اور اس کے ساتھ جو وہ لڑکی تھی دونوں کو سزا دی گئی، اور پھر اللہ کے سامنے سب ان نیک لوگوں نے گریہ وزاری کے ساتھ توبہ اور استغفار کی اور معافی چاہی کہ یا اللہ جنہوں نے گندہ کام کیا تھا ان کو ہم نے قانون کے مطابق سزا دے دی۔ تو اس کے بعد پھر جب جہاد ہوا تو اللہ نے فتح نصیب کی، اور اس علاقے میں سارے یہ پھر ان کے قبضے میں آ گئے اور یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ قرآن مجید نے فرمایا بلعم باعورہ کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے 9ویں پارے میں
فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی اپنے صحابہ کے سامنے فرما دیجئے اس شخص کے واقعے کو، الذی آتیناہ آیاتنا، اپنی جماعت کے سامنے اس شخص کی کہانی کو بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں۔ اس بلم باورہ کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، اس میں اعظم دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جب حب دنیا میں مبتلا ہوا، جب دنیا کی محبت میں مبتلا ہوا، ہماری محبت اس نے دل سے نکالی جب، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو ہم نے اپنی چیز اس کے اندر سے ایسی جدا کر دی جیسے سانپ اپنی چولی کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس لیے ہم نے اپنی معرفت، اپنی ولایت، اپنی دوستی، اس میں اعظم کا وہ ملکہ اس لیے اس سے لے لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے ہماری پیروی کے بجائے شیطان کی پیروی کی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر یہ ہمارا بن کر لیتا، بد دعا نہ کرتا، کوئی اسے سولی پہ نہیں لٹکا سکتا تھا، کوئی اسے ضرر نہ پہنچا سکتا، ہم اسے اور بلندیاں عطا کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے دنیا لی، دنیا زمین ہے، زمین پستی کا نام ہے، یہ سارے خزانے زمین سے حاصل ہوتے ہیں، خاص سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، یا آج کی دنیا میں پٹرول ہو، یہ سب زمین سے حاصل ہو رہے ہیں۔ زمین گھٹیا ہے، زمین دنیا کا نام ہے، اس نے دنیا حاصل کی، دنیا کی محبت کی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہش کی پیروی میں لگ گیا۔ اللہ والے کو خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اس نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اے نبی ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہمارے پاس ایسی کئی قوموں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیبیں کی۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان قصوں کو بیان کریں، امم سابقہ کے واقعات کو آپ بیان کریں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، فکر مند ہو جائیں کہ کیوں پہلی قوموں پر عذاب آیا، ان سے ولایتیں کیوں لے لی گئیں، کہ ایسی غلطی ان سے ہوئی، آج کسی سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اس کو جو اللہ نے توفیق عطا کی ہے نیکی کی، یہ اس سے دور کیوں ہوتی جا رہی۔ علماء نے لکھا ہے دوستو، جب ایک شخص نیکی بجا لا رہا ہے اور ایک عرصے کے بعد اس کی نیکی اس سے چھن جاتی ہے، اب اس کو وہ نیکی بجا لانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، تو خطرہ یہ ہے کہ اس سے ایسا کوئی گناہ ہوا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے اس سے وہ نیکی چھن لی ہے، واپس لے لی ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو دنیا کی محبت
انسان کو تباہ کرتی ہے، دل میں جب آ جائے تو دو چیزیں ہیں، وہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں، اور دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک عاجزی، اللہ کو بہت پسند ہے، عاجز بندہ جو ہوگا وہ دین کی بات ماننے میں بھی اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ عاجز ہے نا۔ متکبر غرور آدمی دین کی بات ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور دوسری سخاوت، اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو فرمایا ایسا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے، لوگ بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اور بالکل برعکس متکبر اللہ کو ہرگز نہیں پسند۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور وہ شخص جس کو دنیا کی محبت میں ابتلا اور مصیبت یہ حاصل ہو گئی کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے، کسی فقیر کا خیال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے، تبھی تو اپنا مال جیب سے نکال کر دے رہا ہے، ورنہ بڑی مشکل سے جیب سے مال باہر نکلتا ہے۔ تو بات ہو رہی کہ اللہ نے فتح نصیب کرائی پھر، لیکن پہلے ایک امتحان سے گزرے۔ یہ مقام اریحہ 6 مہینے ہو گئے محاصرہ حضرت یوشع بن نون نے کیا ہوا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی کہ جہاد ہو، مقابلہ ہو، پتہ چلے۔ ایک دن سب کو کہا کہ آپ لوگ ساری رات ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار میں اپنے آپ کو لگاؤ، مصروف ہو جاؤ، اللہ ناراض ہیں، کیوں فتح نہیں نصیب ہو رہی؟ صبح کے وقت واعظ و نصیحت کی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے، اور کہا کہ میں نعرہ تکبیر کہوں گا، آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد کلے کی طرف ٹوٹ پڑنا ہے۔ ہمارے تو اسلاف کی سنت یہ ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم تو ان پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے کام کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ساری رات توبہ اور استغفار میں، اور صبح کہا یا رب یہ علاقہ بھی فتح آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے ہونا ہے، ہمیں مدد عطا کر۔ یہ بہت بڑا مشکل موڑ ہے دوستو، یہ مشکل موڑ ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھتے ہیں نا؟ پھر میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں، جب انسان ایک دعا میں مصروف ہو جاتا ہے اور نفل پڑھتا رہتا ہے، پھر روزے رکھتا ہے، پھر صدقہ کرتا ہے، پھر ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر ختم پڑھاتا ہے، پھر وہ کام اس کا ہو جاتا ہے۔ جب کام ہو جاتا ہے، اب یہاں یہ ایک مشکل موڑ میں ہے، یہ جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اعمال نے میرا کام کرا دیا، میرے اعمال نے نا میرا کام کرا دیا، میں نے روزے رکھے تھے، ذکر کیا تھا، صدقہ کیا تھا، میرے اعمال نے، میری نیکیوں نے میرا کام کرا دیا۔ ہرگز نہیں۔ یہ ہے تو بڑی سادہ سا جملہ، لیکن سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب کام ہو جائے تو کہنا ہے میرے رب آپ کے فضل سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس موڑ میں یہ کامیاب ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا یوشع بن نون نے، اور یہ مرحلہ ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اور اس وقت کا وہ عابد، بغیر علم والا عابد، جاہل صوفی، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اس نیک کام کے وجود میں آنے کو اپنی عبادت کی طرف منسوب کرتا ہے، جو تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اور جس کو کسی کی معیت اور صحبت حاصل ہے، کسی خود علم والا ہے یا کسی عالم کی صحبت حاصل ہے، تو وہ اپنی ذرا سی نیکی یا اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کو، اپنے ادنا سے کام کے وجود کو یا اعلیٰ سے اعلیٰ کام کے حاصل ہونے کو وہ اللہ کے فضل کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب انہوں نے نعرہ لگایا اور ساری قوم نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر جب دوڑے، تو وہ اس اریحہ مقام کے کلے اور دیواریں خود ہی گرنا شروع ہو گئیں، اور یہ آگے بڑھنے لگ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا
کہ یہ کیا قوم ہے، یہ بھاگتی جاتی ہے اور ان کے سامنے دیواریں خود ہی گرتی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ اللہ اکبر سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکہ کے جملے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بھاگنا شروع ہو گئے، وہ 31 بادشاہ لکھے ہیں، 31 بادشاہ جو اس منظر کو کوئی دیکھ کر کوئی سن کر اپنے علاقوں کو چھوڑ گئے اور آگے بھاگ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ دوستو یہ ہمت چاہیے، بس یہ ہمت چاہیے، اور یہ ہمت جب ہوتی ہے تو زندگی بھی زندگی ہوتی ہے۔ ہم اس ہمت کو کھو بیٹھے ہیں، ہماری زندگی بھی موت ہے۔ جب قومیں یوں زندہ رہتی ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہوتی ہیں، اور جب قومیں اپنی غیرت کو کھو بیٹھتی ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتی ہیں۔ ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاد اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ڈر کی بات کیا ہے؟ مرنا تو ہر حال میں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کسی نے کہا نا، فرمایا قد مات قوم وما ماتت مکارمہم، قد مات قوم وما ماتت مکارمہم وعاش قوم وهم فی الناس اموات۔ بہت سے قومیں ایسی گزری ہیں جو خود تو دنیا سے پردہ کر گئیں، لیکن حقیقت حال میں وہ زندہ ہیں، ان کے آج کارنامے زندہ ہیں، ان کے غیرت مندانہ کارنامے زندہ ہیں، ان کی جرت کی داستانیں زندہ ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ قد مات قوم وما ماتت مکارمہم، وہ خود تو چلے گئے، ان کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ وعاش قوم، کچھ قومیں ایسی ہیں جو زندہ ہیں، بڑے پر رونق چہروں میں ہیں، اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ عاش قوم وهم فی الناس اموات، بہت سے قومیں زندہ ہیں لیکن اگر ان کی حقیقت پہ نظر ڈالو تو وہ مردہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھا، اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو، آپ کی ہمتوں کو، آپ کے مجاہدوں کو، آپ کے جہادوں کو، آپ کی بہادری کو نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے بزدل ہو چکے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون نے اس مقام کا جو محاصرہ کیا اور اللہ نے مدد دی، بڑھتے گئے، مقام بیت المقدس آ گیا اور سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے، صبح ہفتہ ہے، یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ سورج کو خطاب کر کے کہا، جب انسان کی کوالٹی اونچی ہو نا پھر وہ خطاب کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دریا کو خطاب کیا تھا، خط لکھا تھا، وہ پانی بھی خط پڑھتے ہوتے ہیں، کوالٹی پتہ تھی نا کہ میرا خط پڑھے گا دریا، میں بھی چلتا ہوں اس ذات کے امر سے، دریا بھی چلتا ہے اس ذات کے امر سے، دونوں ہم پیر بھائی ہیں، وہ میری بات مانے گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کو خطاب کیا، کہا ہے سورج تو جس ذات کے امر سے چل رہا ہے میں بھی اسی ذات کے امر پر عمل کر رہا ہوں، بیت المقدس کے فتح ہونے تک اللہ کا واسطہ دے کے تجھے کہتا ہوں، اللہ سے اذن لے، رک جا، مغرب ہونے کو آ رہی ہے، لیکن جب اپنے یا ہو یا دیگر ہو، زبان سے جو تیر چلائے جاتے ہیں وہ زخم دل پہ لگتے ہیں، نہ یہ مٹتے ہیں نہ بھولتے ہیں، یہ زخم ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے
وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا مغرب سے پہلے پہلے۔ اب مغرب ہونے والی ہے، سورج خطرہ ہے کہ قریب ہے، کہیں ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، سارے منظر دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ کا امر متوجہ ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اپنے ولیوں کو بھی رسوا نہیں کرتا، تو اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیسے کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، اے سورج اس قافلے کو آنے دے، اس قافلے کو آنے دے، اس کے بعد غروب ہونا۔ کئی صاحب دل نے کہا شمس الضحیٰ طاعت کا عند مغیبہا، شمس الضحیٰ طاعت کا عند مغیبہا، وما غربت بل وافقت کا بے وقفی ہی۔ وہ شمس الضحیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے رک گیا، قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، آپ نے پھر اشارہ کر دیا اب چلنے لگ جاؤ۔ شمس الضحیٰ طاعت کا عند مغیبنا، اے نبی، اے ہستی، اے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہوتے وقت آپ کی اطاعت کر رہا ہے اور رک گیا ہے۔ فما غربت، وہ غروب نہیں ہوا، ولیکن وافقت کا بے وقفی ہی، آپ کے روکنے کی وجہ سے وہ رک گیا۔ جب قافلہ پہنچ گیا آپ نے اشارہ کیا، سورج چلنا شروع ہو گیا۔ یہی بات حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے کہی کہ اے سورج تو بھی اس ذات کے امر سے رواں دواں ہے اور میں بھی اس ذات کے امر کے اوپر عمل کر رہا ہوں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بیت المقدس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سورج رک گیا اور وہ بیت المقدس میں اس سے پہلے داخل ہو گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ بنی اسرائیلی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ اب جب یہ علاقہ فتح ہو گیا، اب اللہ پاک نے امر بھیجا ان کے اوپر کہ ایک عرصے تک اس حکم پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے میدان تیہ میں سرگرداں رہے۔ تیہ کا معنی ہی سرگرداں ہے، تیہ کا معنی ہی، تو اس کا نام ہی ہو گیا میدان تیہ۔ اب عمل کیا ہے، علاقہ فتح ہو گیا ہے، لیکن اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اکڑنا نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یوں کہتے ہوئے جاؤ اے اللہ ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، آپ معاف کر دیں ہماری غلطیوں کو، ہماری سابقہ ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ فتح مکہ جب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اپنے علاقے میں گئے ہیں، اپنوں نے نکالا تھا۔ جب اپنے مخالف نہ ہو تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو اپنے مل کر مرواتے ہیں، اپنے مل کر مرواتے ہیں، اپنے مل کر۔ افغانستان کو مروایا ہے اپنوں نے مل کر، ہر جگہ میں مسلمان کو جہاں مروایا گیا ہے اپنے ملے ہیں۔ بہرحال حکم ہوا کہ اب مکہ پہ چڑھائی کر دیں، مکہ فتح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مکہ میں لڑائی کسی کے لیے جائز نہیں، میرے لیے صرف چند گھنٹوں کے لیے جائز قرار دی گئی۔ جب فتح ہو گیا آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ منظر نقل کرنے والوں نے جو منظر نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ اتنا نیچے سر کر رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے پلان کے ساتھ لگ رہی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ میں کوئی جابر بادشاہ بن کر مکہ کو فتح نہیں کر رہا، میں شاکر اور عابد تیرا عاجز بندہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوستو یہ وہ علاقہ تھا کہ ان کو بڑا غرور اور گھمنڈ اپنے حسن پر، ان یہودیوں کو اپنے جنگجو ہونے پر، اپنے مال و دولت کے اوپر تھا، اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں فتح نہیں کر سکے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجاہد درویش صفت
خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا، آپ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو عاجزانہ شکل میں اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیت المقدس میں سجدے میں گر گئے اور ایک دیر تک سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے سب سے پہلے حرم میں داخل ہو کر آپ نے 8 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی، میں بھی انہی کا نام لینے والا ہوں، 8 رکعت پہلے شکرانہ ادا کروں گا اور اس کے بعد پھر بات کروں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اس نے بیت المقدس فتح کرایا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اس لیے یہ فتح ہوا ہے، تو جس نے فتح کرایا ہے پہلے اس کا شکر ادا کروں۔ مجاہد تو اعلی کار بنے ہیں بعد میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کسرا کو فتح کیا دور فاروق میں، کسرا کو فتح کیا، اور یہ کیا کسرا جس کے ایوان محلات، جن کے راستے، جن کے سٹیج سونے اور چاندی سے تھے اور کوئی تیسری چیز نہیں تھی، ہیرے جواہرات کے گلدستے تھے۔ جب یہ فتح ہوا خط لکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا میں آؤں گا، لیکن آپ بھی تو اسی ہستی کے صحابی ہو، تو میں بھی اسی کا صحابی ہوں، آپ داخل ہو جاؤ، آپ کو طریقہ آتا ہوگا داخل ہونے کا۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو کسرا کے ایوانوں میں داخل ہوئے تھے، سب سے پہلے سجدے میں گر گئے اور وہی سنت ادا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ ادا کی۔ عجیب بات یاد آئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے 3 دن کا حکم تھا غار ثور میں آرام کرنے کا، اور پھر آگے چلے۔ مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا اعلان کیا ہوا تھا، جو مار کے لائے گا، جو الیاذ باللہ مار کے لائے گا یا پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام۔ یہ سمجھتے ہو یہ داستان کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ کفر کے انعاماتی بونڈ آل اسلام کے لیے بہت پرانے ہیں اور جان دینے والے بھی بہت پرانے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اسلام زندہ رہے گا، اسلام کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے، کوئی بزدل ہوا بھی تو اللہ بہادر قوم کو پیدا کرتا رہے گا۔ اسلام زندہ ہے، شان و شوکت سے رہے گا، اس شان و شوکت کے ساتھ ہی یہ رہنا چاہتا ہے اور رہ کے دیکھتا ہے۔ لوگوں کے تذبذب کی وجہ سے کچھ پریشانی آتی ہے، ایمانی تذبذب کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے۔ جب 100 انعام، ہمارے بھی کچھ لوگوں نے انعام حاصل کیے ہیں نا، جانتے ہو ابھی بھی کسی نے اسامہ کا فلانا تو فلانا، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اپنے جب تک کفر سے نہ ملے کفر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1200 اونٹوں کا انعام سن کر سراقہ بن مالک بن جاسم یہ نکلا اور لوگوں کو کہتا ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے ادھر، کوئی بھی نہیں ہے ادھر، وہ کوئی اور قوم ہے تاکہ مجھے یہ 100 اونٹ ملیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ ایک چٹان کے نیچے سائے میں آرام کر رہے تھے، ایک لڑکے نے اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے بھی پلایا تھا۔ جب سراقہ کو دیکھا تو اس نے پوزیشن سنبھالی، سراقہ نے مارنے کے لیے آپ نے بددعا دی، وہی گھوڑا اس کا دھنس گیا اور پھر وہ معذرت کرنے لگا کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بددعا سے میرا گھوڑا دھنسا اور میرے ہاتھ شل ہو گئے، کام نہیں کر رہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرا گھوڑا صحیح ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں۔ مجھے یقین ہو گیا آپ کون ہیں، اگر آپ جھوٹے ہوتے تو آپ کی بددعا نہ اثر کرتی۔ بہرحال آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے دعا کی، وہ درست ہو گیا۔ قریب آیا، کہنے لگا کہ 100 اونٹوں کا انعام کی لالچ میں نکلا تھا، سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کیا ہیں، مجھے ایک تھوڑا سا رکا لکھ دیں، ایک زمانہ آئے گا جب آپ کی حکومت ہوگی، میں خادم بن کر حاضر ہوں گا تو مجھے آپ معاف کر دینا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو کہا لکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قاتل جب گرفتاری ہو گیا نا، یہ تو 5 ساتھی ہیں، وہ ایک ہے، کیا کر سکتا ہے وہ اگر مارنا چاہیں تو؟ عامر بن فہیرہ ہے، عبداللہ بن عریقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر ہیں جو راستہ بتانے والا ساتھی ہے۔
آپ نے کہا لکھ دیتا ہوں، لیکن عجیب بات آگے جو جملہ ارشاد فرمائی ہے، سراقہ تم 100 اونٹوں کو لینے کے لیے آئے ہو، میں تو آپ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ علماء سیر عجیب نقطے لکھتے ہیں دوستو، جب اس سیرگاہ میں آپ سیر کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا چیز ہے اسلام، سیرت کیا چیز ہے، تاریخ اسلام کیا چیز ہے، قرآن و حدیث اور تفسیر کیا چیز ہے۔ جب اس میں آپ سیر کرنے لگیں گے نا، پھر ایمان جن باغوں میں گھومے گا آپ کا ایمان خوش ہوگا اور ان باغوں سے کبھی نکلنا نہیں چاہے گا۔ فہیرہ کی دانش پر بھی آفرین ہے، سراقہ بن مالک کی دانش پر بھی تو آفرین ہے کہ ایک گھوڑے کے دھسنے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ ہستی کیا ہے، فوراً اپنے لیے چٹ لکھوا لی کہ جب آپ بادشاہ ہوں گے آپ کی حکومت ہوگی۔ کتنا سمجھا، ابھی تو 3 ساتھی ہیں جو چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، اس کی دانش دیکھو کہ ایک زمانہ آئے گا آپ کی حکومت ہوگی، میں آپ کا خادم بن کر حاضر ہوں گا، آپ ایک رکا لکھ دیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے کہا لکھ دو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معجزے کے طور پر فرمایا، سراقہ کیا اونٹوں کی انعام کی لالچ میں نکلے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ دور فاروقی میں جو بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جب آپ آئے کسرا کے نوانوں کو دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ سب کچھ جمع کر دو، سادہ گھر بنا کر حفظ کی کلاس بنا دو، ایوان کسرا کو صاف کر دو، ان قالینوں سے اتنے یہ موتی ستارے یہ سب چیزیں سونے چاندی ہیرے جواہرات اونٹنیاں اور گھوڑے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، ان کو نکالو مال غنیمت کے طور پر مدینہ میں پہنچاؤ، اور صاف ستھرا دھلائی کر کے دعا کرائی اور کہا یہاں کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کا، تبلیغ کا اور حفظ کی کلاس کا یہاں انتظام کر دو۔ ایوان صدر حفظ کی کلاس بن جائے، واللہ العظیم سچی بات کہہ رہا ہوں، صدر صاحب بیٹھے رہیں لیکن حفظ کی کلاس اگر ایوان صدر میں پڑھتی رہے قرآن مجید تو اللہ پاک اس ملک کے اوپر انوار و برکات نازل کر دے گا۔ زبیدہ نے یہی تو کرتی تھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے 100 لڑکیاں حافظہ اپنے پاس رکھتی تھی جو ہر وقت بغداد کے اس ایوان صدر میں جو آج ویران ہو چکا ہے، یہی صدام والا جو ویران ہو چکا ہے، اس میں سینکڑوں بچیاں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں جب ہارون رشید کی حکومت تھی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ سارا مال مدینہ میں پہنچا، حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں یہ سارا رکھایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ او سراقہ تم اونٹوں کے انعام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے ہاتھوں میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ سراقہ کہاں ہے؟ اس مجمع میں سراقہ ہے؟ سراقہ آگے آیا کہ حاضر ہوئے امیر المؤمنین، فرمایا جو کسرا کے ساتھ جو کسرا کے ہاتھ سے کنگن اتارے گئے ہیں میرے نبی کے فرمان کو سچا کر کے دکھا دو اور سراقہ کے ہاتھوں میں پہن دو۔ تمہیں نے فرمایا تھا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے ہاتھ سے جو کنگن اتارے گئے تھے تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، وہ پورا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر سراقہ بھی تو صحابی تھا، کہا حضرت امیر المؤمنین یہ فرمان تو پورا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میں یہ کنگن اتار کر میں بیت المال میں مال غنیمت میں ہی رکھتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ دوستو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔